بیٹے نے نئی دلہن کے کہنے پر اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا اور خود ہنی مون پر بیرون ملک چلا گیا۔ وہاں ایک حادثے میں اس کی بیوی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی اور وہ خود اپاہج ہو گیا۔ سالوں بعد وہ ویل چیئر پر اسی اولڈ ایج ہوم میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر ایک نرس رو پڑی۔ اس نرس نے اسے ایک خط دیا جو اس کے باپ نے مرنے سے پہلے لکھا تھا۔ خط کی پہلی لائن پڑھتے ہی بیٹے کی دھاڑیں نکل گئیں، کیونکہ صبح کا سورج ابھی پوری طرح اپنی تمازت نہیں پھیلا پایا تھا کہ احمد کے عالی شان بنگلے میں ایک عجیب سی بے چینی اور خاموشی کا ڈیرا تھا جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ محسوس ہوتی تھی۔ احمد جو کبھی اپنے باپ کی آواز پر لبیک کہتا، آج اپنی نئی نویلی دلہن زویا کے سحر میں اتنا گرفتار تھا کہ اسے اپنے بوڑھے والدین شوکت صاحب اور ان کی ضعیفہ شریک حیات بوجھ محسوس ہونے لگے تھے، اور اس بوجھ کو اتارنے کا فیصلہ وہ کئی روز پہلے ہی کر چکا تھا۔ زویا نے اپنی مخصوص ادا کے ساتھ ناشتے کی میز پر احمد کو یہ باور کروا دیا تھا کہ ان کا بیرون ملک ہنی مون اور آنے والے نئی زندگی تبھی پرسکون ہو سکتی ہے جب یہ پرانے خیالات کے لوگ اس گھر سے رخصت ہو جائیں، اور احمد نے اپنی غیرت اور محبت کو بیوی کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہوئے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ شوکت صاحب جو عمر بھر کی محنت سے بنائے گئے اس گھر کے ایک کونے میں بیٹھے اپنی پرانی یادوں کی راکھ کھرید رہے تھے، انہیں ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ آج کا سورج ان کے لیے جدائی کا پیغام لے کر طلوع ہوا ہے، کیونکہ احمد نے انہیں یہ کہہ کر تیار کیا تھا کہ وہ سب کچھ دن کے لیے شہر سے باہر سیر پر جا رہے ہیں۔ بوڑھی ماں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا چھوٹا سا بیگ تیار کیا جس میں انہوں نے شوکت صاحب کی دوائیاں اور اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے چند جوڑے رکھ لیے تھے، اور وہ بار بار احمد کی طرف دیکھتی تھیں کہ شاید ان کا لخت جگر انہیں گلے لگا کر کہہ دے کہ یہ سب ایک مذاق ہے، لیکن احمد کی نظریں تو اپنی گھڑی اور گاڑی کی چابیوں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ جہاں احمد نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنے والدین کو عقبی نشست پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو فضا میں ایک ایسی گھٹن پیدا ہو گئی جس نے شوکت صاحب کے دل کو مٹھی میں لے لیا تھا، اور وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئے، جبکہ زویا اگلی نشست پر بیٹھ کر اپنے موبائل فون میں مگن ہو گئی، جیسے اسے ان دو روحوں کی موجودگی سے کوئی سروکار ہی نہ ہو جو اپنی جڑوں سے اکھڑنے والی تھیں۔ گاڑی جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلی تو شوکت صاحب نے ایک آخری بار اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اس بنگلے کی دیواروں کو دیکھا جن پر انہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی صرف کی تھی، اور احمد کی گاڑی کی رفتار اس بات کی گواہی تھی کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اس فرض سے سبق دوش ہونا چاہتا ہے۔ راستے بھر خاموشی کا راج رہا، صرف گاڑی کے ٹائروں کی سڑک سے رگڑ کھانے کی آواز آتی رہی، یا کبھی کبھار زویا کے کہے جو وہ کسی پیغام کو پڑھ کر لگاتی تھی، اور پیچھے بیٹھے ہوئے والدین ایک دوسرے کا ماتھا تھامے خاموشی سے کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھتے رہے جو اب ان کے لیے اجنبی ہوتے جا رہے تھے۔ شہر کی پرہجوم شاہراہوں سے گزرتے ہوئے جب گاڑی ایک ایسی بستی کی طرف مڑی جہاں سناٹا زیادہ تھا اور عمارتیں پرانی تھیں تو شوکت صاحب کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ سامنے ایک بڑا سا گیٹ تھا جس پر جلی حروف میں اولڈ ایج ہوم لکھا ہوا تھا، اور احمد نے گاڑی ٹھیک اسی کے سامنے لا کر کھڑی کر دی۔ احمد نے بغیر کسی تمہید کے گاڑی کا انجن بند کیا اور نیچے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں باہر آنے کا اشارہ کیا، لیکن شوکت صاحب کی آنکھوں میں جو سوال تھا اسے پڑھنے کی تاب احمد میں نہ تھی، اس لیے اس نے نظریں جھکا لیں اور ان کا سامان نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ گاڑی سے نیچے اتری زویا
بلکہ اس نے وہیں سے ہاتھ ہلا کر ایک ایسی مسکراہٹ دی جس میں فتح کا احساس تھا، اور احمد نے جلدی سے وارڈن کو کچھ کاغذات تھمائے جن پر اس نے پہلے ہی دھوکے سے دستخط کروا لیے تھے، اور اپنے والدین کو اندر جانے کا کہہ کر خود گاڑی کی طرف لپکا۔ شوکت صاحب نے اپنے بیٹے کا بازو پکڑنا چاہا، لیکن احمد نے بڑی صفائی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور ایک لمحے کے لیے بھی مڑ کر نہ دیکھا، جیسے وہ ان سے پیچھا چھڑا کر کسی بڑی قید سے آزاد ہو رہا ہو، اور گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ریورس گیئر لگایا اور تیزی سے گاڑی موڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ دھول کا ایک غبار اڑا جس نے پیچھے کھڑے بوڑھے والدین کی نظروں کو دھندلا دیا، اور وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس گاڑی کو دور جاتے ہوئے دیکھتے رہے جو ان کے جگر کے ٹکڑے کو ان سے ہمیشہ کے لیے دور لے جا رہی تھی۔ اور جب گاڑی سڑک کے موڑ پر غائب ہو گئی تو شوکت صاحب کی ہمت جو تھی وہ جواب دے گئی، اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئے، جبکہ ان کی بیوی اب بھی اسی سمت دیکھ رہی تھی جہاں ان کی زندگی کی آخری امید ایک سیاہ لکیر کی صورت میں مٹ رہی تھی۔ گاڑی کی آواز جب بالکل ختم ہو گئی تو فضا میں صرف ان کی سسکیوں کا شور رہ گیا جو اولڈ ایج ہوم کی سرد دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہا تھا، اور احمد اپنی خوشیوں کے تعاقب میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے اپنی گاڑی کے پچھلے شیشے میں وہ دو سائے بھی نظر نہیں آئے جو اب اسے دعا دے رہے تھے یا شاید اپنی بربادی کا نوحہ پڑھ رہے تھے، اور اس لمحے آسمان بھی ان کی بے بسی پر گواہ تھا کہ ایک بیٹے نے اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے جہنم کے حوالے کر دیا تھا۔ گاڑی کی رفتار اب اور بڑھ گئی تھی کیونکہ احمد کو ہوائی اڈے پہنچنا تھا جہاں سے اسے اپنی نئی زندگی کے سفر پر روانہ ہونا تھا، اور اس نے موسیقی کی آواز اونچی کر دی تاکہ وہ ضمیر کی اس پکار کو دبا سکے جو شاید اس کے دل کے کسی کونے میں دب کر رہ گئی تھی، اور یوں وہ پہلا باب ختم ہوا جس کا انجام برسوں بعد اسے اسی جگہ واپس لانے والا تھا جہاں آج اس نے اپنے پیاروں کو لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی وہاں تنہا کھڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، اور سامنے وہ گیٹ تھا جس کے پیچھے ان کی بقیہ زندگی کی تنہائی لکھی جا چکی تھی۔ شوکت صاحب نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس عمارت کی طرف بڑھنے لگے جو اب ان کا نیا گھر تھا، جبکہ ان کے پیچھے سڑک سنسان ہو چکی تھی اور احمد کی گاڑی کا نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ ہوائی اڈے کی چمک دمک اور پردیس کی رنگین فضاؤں نے احمد کے دل سے وہ تمام بوجھ اتار دیے تھے جو اسے اپنے والدین کو اولڈ ایج ہوم چھوڑتے وقت محسوس ہوئے تھے، اور اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی کا اصل اور حسین سفر شروع ہوا ہے جہاں اسے ٹوکنے والا کوئی نہیں، اور نہ ہی اسے اس کی کسی ذمہ داری اٹھانے کی فکر ہے۔ زویا کے ساتھ وہ جس ملک پہنچا وہاں کسی کی بلند و بالا عمارتیں اور جدید طرز زندگی اسے اپنی فتح لگ رہی تھی، اور وہ اپنی نئی زندگی کے سحر میں اتنا کھو گیا تھا کہ اس نے ایک بار بھی اپنے موبائل فون کے ان نمبروں کو نہیں دیکھا جو اس کے بوڑھے باپ اور ممتا بھری ماں کے تھے، جنہوں نے اسے پال پوس کر اس قابل بنا دیا تھا کہ آج وہ اپنی بیوی کے ساتھ دنیا گھوم رہا تھا۔ ہنی مون کے ابتدائی دن تو خوابوں کی طرح گزرے جہاں ہر طرف روشنی تھی، کہے تھے اور زویا کی فرمائشیں تھیں جو احمد کے لیے کسی حکم سے کم نہ تھیں۔ وہ روزانہ نئی جگہوں پر جاتے، مہنگے ترین ریستورانوں میں کھانے کھاتے اور اپنی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے تاکہ دنیا کو دکھا سکیں کہ وہ کتنے خوش ہیں، لیکن قدرت کا اپنا ایک خاموش نظام ہے
جو کبھی کبھی انسان کو اس وقت پکڑتا ہے جب وہ اپنی کامیابی کے زوم میں سب سے بلند ہوتا ہے۔ ایک بارانی رات جب سڑکیں پھسلن سے بھری ہوئی تھیں اور احمد اپنی تیز رفتار سپورٹس کار میں زویا کے ساتھ ایک لمبی ڈرائیو سے واپس آ رہا تھا، تو اچانک ایک تیز رفتار ٹرک سامنے سے آیا اور احمد کے تمام خواب ایک لمحے میں چکنا چور ہو گئے۔ گاڑی کے ٹائروں کی سڑک سے رگڑ کھانے کی وہ ہولناک آواز اور شیشے ٹوٹنے کی گونج فضا میں دور تک سنائی دی، اور اس کے بعد سب کچھ تاریک ہو گیا۔ جب احمد کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے ارد گرد سفید دیواریں اور مختلف مشینوں کی بیپ سنائی دے رہی تھی، اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا پورا جسم پتھر کا ہو چکا ہے۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب ہوش مکمل طور پر واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ کئی دن سے بے ہوشی کی حالت میں تھا، اور اس کے ڈاکٹروں نے اسے وہ خبر سنائی جس نے اس کی روح کو چھلنی کر دیا کہ اس کی شریک حیات زویا اس حادثے میں موقع پر ہی دم توڑ چکی ہے، اور وہ خود اب کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس نے اسے ہمیشہ کے لیے ویل چیئر کا محتاج کر دیا ہے۔ یہ خبر کسی قیامت سے کم نہ تھی، کیونکہ جس بیوی کی خاطر اس نے اپنے ماں باپ کو ٹھکرایا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں تھی، اور وہ خود جس قوت اور جوانی پر ناز کرتا تھا وہ اب ایک بے جان گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ابتدائی چند مہینے تو صدمے اور درد میں گزرے، لیکن اصل تکلیف تب شروع ہوئی جب اسے احساس ہوا کہ پردیس کی اس اجنبی زمین پر اس کا اپنا کہنے والا کوئی نہیں۔ اس کے سسرال والے جو پہلے اس کی دولت اور حیثیت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، اب زویا کی موت کے بعد اسے ایک بوجھ سا سمجھنے لگے تھے، اور انہوں نے بڑی صفائی سے احمد سے قطع تعلق کر لیا اور اسے غیر ملکی ہسپتال کے ایک خیراتی وارڈ میں تنہا چھوڑ دیا، جہاں وہ روزانہ کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھتا اور اپنے گزرے ہوئے کل کو یاد کر کے خون کے آنسو روتا۔ اس کی ویل چیئر اب اس کا واحد سہارا تھی، اور وہ تنہائی کے اس قید خانے میں قید ہو چکا تھا جہاں کوئی اس سے بات کرنے والا نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اس کا حال پوچھنے والا تھا۔ اس نے کئی بار چاہا کہ وہ اپنے والدین سے رابطہ کرے، لیکن اسے وہ اپنی حرکت یاد آ جاتی جب اس نے ان کے آنسوؤں کو ٹھکرا کر گاڑی بھگائی تھی، اور اسے لگتا تھا کہ شاید اب اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ معذوری کی اس زندگی نے اسے یہ سکھا دیا تھا کہ انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے وہ قدرت کے ایک اشارے کے سامنے بے بس ہے۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر روتا، اور اسے اپنی ماں کی وہ دعائیں یاد آتیں جو وہ اس کے گھر سے نکلتے وقت اس پر وار کرتی تھی، اور باپ کی وہ شفقت بھری نگاہیں جو ہمیشہ اسے حوصلہ دیتی تھیں، لیکن اب وہ سب کچھ بہت دور جا چکا تھا۔ ہسپتال کی سفید چھت کو گھورتے ہوئے اسے برسوں گزر گئے، اور اس کی جو ان ہمت جب دم توڑ چکی تھی۔ اس کا بینک بیلنس جو کبھی بہت زیادہ تھا اب علاج کے اخراجات کی نظر ہو چکا تھا، اور وہ ایک ایسی لاچارگی کی زندگی گزار رہا تھا جہاں اسے ایک گلاس پانی پینے کے لیے بھی کسی نرس کی مہربانی کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ کیا اس کے ماں باپ اب بھی اولڈ ایج ہوم میں اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، یا وہ اسے بھول چکے ہوں گے، لیکن پھر اسے یاد آتا کہ مائیں تو کبھی اپنے بچوں کو بھی نہیں بھولتیں، تو پھر اسے اتنے سالوں سے کوئی فون یا پیغام کیوں نہیں ملا؟ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کیا کچھ بیت چکا ہے۔ وہ تو بس اپنی جسمانی اور ذہنی تکلیف میں جکڑا ہوا ایک زندہ لاش بن چکا تھا، جس کی راتیں
سسکیوں میں گزرتی تھیں، اور دن کسی اجنبی کے سہارے کی تلاش میں۔ وہ کئی بار خودکشی کے بارے میں بھی سوچتا، لیکن اس کی معذوری اسے اس گناہ کی مہلت بھی نہیں دیتی تھی، اور اسے لگتا تھا کہ یہ معذوری دراصل اس کے لیے ایک ایسی سزا ہے جو اسے جیتے جی جہنم کا ذائقہ چکھا رہی ہے۔ برسوں کی اس جدوجہد اور تنہائی نے اس کے بال سفید کر دیے تھے، اور اس کے چہرے پر پڑنے والی جھریاں اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ غیر ملکی نرسیں جو شفٹوں میں آتی تھیں، وہ اسے محض ایک مریض کے طور پر دیکھتی تھیں۔ ان کے پاس احمد کی داستان سننے کا وقت نہیں تھا، اور احمد کو اب یہ احساس ہونے لگا تھا کہ اس دنیا میں خون کے رشتوں کے سوا سب کچھ عارضی اور مطلب پر مبنی ہے۔ وہ گھنٹوں اپنی ویل چیئر کو ہاتھوں سے چلاتا ہوا ہسپتال کے باغیچے میں بیٹھتا اور پرندوں کو اڑتے دیکھ کر اپنی آزادی کو یاد کرتا جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دی تھی۔ اس کی زندگی اب ایک ایسی گرد میں پھنس گئی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، سوائے اس کے کہ وہ اپنی مٹھی کی طرف واپس لوٹے اور ان قدموں میں گر جائے جنہیں اس نے ٹھکرایا تھا۔ لیکن معذوری اور غربت نے اس کے پیروں میں ایسی زنجیریں ڈال دی تھیں کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنی اس عالی شان کوٹھی کی یاد آتی جہاں وہ شہزادوں کی طرح رہتا تھا، اور اب اس کا ٹھکانہ ایک تنگ و تاریک کمرہ تھا جہاں صرف ادویات کی بو اور تنہائی کا پہرا تھا۔ اس طویل عرصے میں اس نے نہ جانے کتنی بار اپنے والدین کے چہرے خواب میں دیکھے جہاں وہ اسے پکار رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ ان کی طرف بڑھتا اس کی ویل چیئر اسے روک دیتی، اور وہ ایک بار پھر اسی قرب کے ساتھ بیدار ہوتا۔ یہ معذوری اب اس کی شناخت بن چکی تھی، اور وہ اس حقیقت کو تسلیم کر چکا تھا کہ وہ اب کبھی پہلے جیسا نہیں ہو سکے گا۔ اس نے صبر کے گھونٹ بھرنا شروع کر دیے تھے، لیکن اس کے دل میں اب بھی ایک چھوٹی سی امید باقی تھی کہ شاید مرنے سے پہلے وہ ایک بار پھر اپنی ماں کی گود میں سر رکھ سکے اور اپنے باپ سے کہے کہ اسے اس کے کیے کی سزا مل چکی ہے اور وہ اسے معاف کر دیں۔ یہی تڑپ اسے زندہ رکھے ہوئے تھی، ورنہ وہ تو کب کا اندر سے مر چکا تھا، اور یوں وہ برسوں تک اسی عالم اضطراب اور لاچارگی میں زندگی کے دن پورے کرتا رہا جہاں ہر گزرتا ہوا لمحہ اسے اس کے کیے ہوئے گناہ کی یاد دلاتا تھا، اور وہ خاموشی سے اپنی قسمت کا ماتم کرتا رہتا تھا۔ برسوں کی اس طویل اور جان لیوا مسافت کے بعد جب احمد کی ہمت جواب دے گئی اور اس کے پاس کھونے کو کچھ نہ بچا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی مٹی کی طرف واپس لوٹے گا جہاں اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خطا کی تھی۔ وہ سفر جو کبھی شہزادوں کی طرح ایک پرتعیش گاڑی میں شروع ہوا تھا، آج ایک خیراتی ادارے کے تعاون سے ایک پرانی ویل چیئر پر ختم ہو رہا تھا۔ ہوائی اڈے سے باہر نکلتے وقت اسے وہ شہر بھی پہچان میں نہیں آ رہا تھا جس کی سڑکوں پر وہ کبھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا کرتا تھا۔ ہر طرف بلند و بالا عمارتیں اور نئی روشنیاں تھیں، لیکن احمد کے دل میں صرف اندھیرا اور پچھتاوا تھا۔ اس نے ایک پرانی ٹیکسی والے کی منت سماجت کی کہ وہ اسے اس پرانی بستی کے اس مقام پر چھوڑ دے جہاں برسوں پہلے اس نے اپنے والدین کو ایک لاوارث عمارت کے حوالے کیا تھا۔ ٹیکسی کے سفر کے دوران احمد کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل اپنے ماضی کے اوراق الٹ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر اپنے باپ کا وہ آخری چہرہ یاد آ رہا تھا جس میں غصہ نہیں بلکہ ایک ایسی خاموش التجا تھی جسے اس نے اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا تھا۔
جب ٹیکسی اس مخصوص گلی کے موڑ پر پہنچی تو احمد کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ پرانا گیٹ جو کبھی اسے بوجھ لگتا تھا اب اسے دنیا کا واحد سہارا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہیل چیئر کے پہیوں کو گھمایا اور ٹیکسی سے اتر کر اسی کچی سڑک پر آ گیا جہاں دھول اور خاموشی کا راج تھا۔ سورج ڈھلنے والا تھا اور اس کی نارنجی روشنی اس اولڈ ایج ہوم کی دیواروں پر پڑ رہی تھی، جس سے وہ عمارت اور بھی پر اسرار اور غمگین لگ رہی تھی۔ احمد نے جیسے ہی عمارت کے اندر قدم رکھا اسے وہی پرانی بو محسوس ہوئی جو ادویات اور تنہائی کا امتزاج تھی۔ وہاں موجود بوڑھے لوگ جو صحن میں بیٹھے اپنی اپنی یادوں میں کھوئے ہوئے تھے، انہوں نے ایک نظر اس معذور نوجوان پر ڈالی جو وہیل چیئر چلاتے ہوئے ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ استقبالیہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ استقبالیہ پر بیٹھنے والا عملہ اب بدل چکا تھا، لیکن وہاں ایک عمر رسیدہ نرس موجود تھی جو شاید اس وقت سے وہاں کام کر رہی تھی جب احمد اپنے والدین کو چھوڑ کر گیا تھا۔ احمد کی حالت ایسی تھی کہ اسے دیکھ کر کسی کو بھی ترس آ جائے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر جھریاں تھیں اور اس کی آنکھیں مسلسل زمین کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ وہ نرس جو ایک دوسرے مریض کو دوا دے رہی تھی، جیسے ہی اس کی نظر احمد پر پڑی وہ وہیں ساکت و جامد رہ گئی۔ اس کے ہاتھ سے دوائی کی شیشی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ اس نے اپنی اینک درست کی اور احمد کے چہرے کے نقوش کو پہچاننے کی کوشش کی۔ اسے وہ منظر یاد آ گیا جب ایک مغرور نوجوان نے روتے ہوئے ضعیفوں کو یہاں لا کر پھینکا تھا۔ نرس کے چہرے پر پہلے غصے کے تاثرات آئے، لیکن احمد کی وہیل چیئر اور اس کی معذوری دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ وقت نے اس مغرور بیٹے سے اس کا سارا حساب برابر کر دیا ہے۔ احمد نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں اپنے والدین کے بارے میں پوچھنا چاہا، لیکن اس کے گلے میں غم کا ایک ایسا گولا پھنسا ہوا تھا کہ الفاظ باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ اس نے بس ایک اشارے سے اس پرانے رجسٹر کی طرف دیکھا جس میں برسوں پہلے اس نے اپنے باپ کا نام درج کروایا تھا۔ نرس خاموشی سے اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب وہ پرانی چمک نہیں تھی، بلکہ صرف ایک پیاس تھی جو معافی کی طلبگار تھی۔ نرس نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنے بیگ سے چابیوں کا گچھا نکالا۔ اس نے احمد کو اشارہ کیا کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے۔ احمد نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور وہیل چیئر چلاتے ہوئے اس تنگ راہداری میں داخل ہوا جہاں کی دیواریں اب بھی اس کے والدین کی سسکیوں کی گواہی دے رہی تھیں۔ نرس ایک چھوٹے سے کمرے کے سامنے رکی جو اب خالی پڑا تھا۔ وہاں صرف ایک پرانا بستر اور ایک چھوٹی سی میز تھی جس پر دھول جمی ہوئی تھی۔ احمد نے جیسے ہی اس کمرے میں قدم رکھا اسے اپنی ماں کی چادر کی خوشبو محسوس ہوئی اور وہ وہیں دھاڑیں مار کر رونا چاہتا تھا، لیکن نرس نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ نرس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک پیلے رنگ کا لفافہ نکالا جو وقت کی گرد سے کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ لفافہ احمد کی طرف بڑھاتے ہوئے نرس کی اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب شوکت صاحب اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے اور ان کا ہاتھ مسلسل اس خط پر تھا۔ نرس نے احمد سے کہا کہ تمہارے باپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس کاغذ کو سنبھال کر رکھا تھا اور مجھے وصیت کی تھی کہ اگر کبھی وہ لڑکا واپس آئے تو اسے یہ دے دینا، ورنہ اسے میرے ساتھ ہی دفنا دینا۔ احمد کے ہاتھ اس کاغذ کو چھوتے ہوئے کانپ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کاغذ میں اس کے باپ کی بد دعائیں لکھی ہوں گی یا شاید اس کی محرومیوں کا تذکرہ ہوگا۔ نرس نے وہ مڑا توڑا خط جس کے کونے جلے ہوئے تھے
اور جس پر آنسوؤں کے نشانات اب بھی واضح تھے، بڑی احتیاط سے احمد کی گود میں رکھا۔ احمد نے جب اس خط کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ اپنے باپ کا ہاتھ تھامے ہوئے ہے۔ وہ خط جو برسوں سے اس کا انتظار کر رہا تھا اب اس کے سامنے تھا، اور اس میں چھپا ہوا راز اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ بننے والا تھا۔ نرس وہاں سے خاموشی سے ہٹ گئی تاکہ احمد اپنی اس امانت کو اکیلے میں پڑھ سکے۔ احمد نے کانپتے ہوئے پوروں سے اس مڑے توڑے خط کی تہیں کھولیں اور اس کی پہلی سطر پر نظر ڈالی۔ اس چھوٹے سے کمرے میں جہاں وقت جیسے تھمسا گیا تھا، احمد اپنی ویل چیئر پر ساکت بیٹھا اس پیلے کاغذ کو پڑھ رہا تھا جو اب اس کے ہاتھوں کی لرزش سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ باہر پرندوں کی واپسی کی آوازیں مدھم پڑ رہی تھیں، اور اولڈ ایج ہوم کی راہداریوں میں چھانے والی خاموشی احمد کے دل کی دھڑکنوں کو اور تیز کر رہی تھی۔ اس نے اپنی دھندلائی ہوئی آنکھوں کو صاف کیا اور خط کی پہلی سطر پڑھنا شروع کی، جہاں اس کے باپ کی لرزتی ہوئی تحریر کسی بکھرے ہوئے خواب کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ خط کا آغاز کسی شکوے یا شکایت سے نہیں تھا، بلکہ اس میں وہی پرانی شفقت تھی جو کبھی احمد کا مان ہوا کرتی تھی۔ شوکت صاحب نے لکھا تھا کہ میرے نور نظر، میرے اکلوتے بیٹے احمد، مجھے معلوم ہے کہ جب یہ خط تمہارے ہاتھوں میں ہوگا تو شاید میں اس دنیا کی بھیڑ سے بہت دور جا چکا ہوں گا، اور تم اپنی زندگی کی تلخیوں یا شاید اپنی کسی ضرورت کے تحت یہاں واپس آئے ہوگے۔ انہوں نے مزید لکھا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اولاد اپنی جڑوں کو بھی بھول جاتی ہے، لیکن ایک باپ کا دل کبھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ اس کا خون اسے دھوکہ دے سکتا ہے۔ لیکن احمد، آج میں تمہیں وہ سچ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے اور تمہاری ماں نے اپنی پوری زندگی تمہاری خاطر چھپا کر رکھا، تاکہ تمہاری مسکراہٹ پر کبھی آنچ نہ آئے اور تم خود کو اس دنیا میں تنہا محسوس نہ کرو۔ احمد یہ پڑھ کر چونک اٹھا اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ ایسا کون سا راز ہو سکتا ہے جو اس کے والدین نے اسے کبھی نہیں بتایا۔ خط کی اگلی سطریں کسی ایٹم بم کی طرح اس کے دماغ پر گریں۔ شوکت صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ احمد، تم ہمارا وہ خون نہیں ہو جس پر میں ہمیشہ فخر کرتا رہا، بلکہ تم تو ہمیں آج سے 30 سال پہلے ایک ہسپتال کے کوڑے دان کے قریب پڑے ہوئے ملے تھے، جب ڈاکٹروں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے ہاں کبھی اولاد نہیں ہو سکتی، تو ہم ٹوٹ کر بکھر گئے۔ اور اسی مایوسی کے عالم میں جب میں اور تمہاری ماں ہسپتال سے باہر نکل رہے تھے تو ہمیں تمہارے رونے کی آواز آئی تھی۔ تم ایک پرانی سی چادر میں لپٹے ہوئے بھوک اور پیاس سے نڈھال تھے، اور تمہارے وجود پر مکھیاں بھن بھنا رہی تھیں۔ تمہاری ماں نے جب تمہیں اپنی گود میں اٹھایا تو اسے ایسا لگا جیسے اسے کائنات کی ساری خوشیاں مل گئی ہوں۔ ہم نے تمہیں اپنا نام دیا، اپنی پہچان دی، اور وہ سب کچھ تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیا جو شاید ہم اپنی سگی اولاد کے لیے بھی نہ کر پاتے۔ ہم نے اپنی جائیداد، اپنے گھر اور اپنی عزت کو تمہارے نام اس لیے کر دیا تاکہ معاشرات تمہیں کبھی لاوارث نہ کہے اور تم ہمیشہ سر اٹھا کر جی سکو۔ شوکت صاحب نے آگے لکھا تھا کہ احمد، جس دن تم نے ہمیں اس اولڈ ایج ہوم کے گیٹ پر چھوڑا تھا، اس دن میرے دل کا پارا پارا ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے تمہیں اپنا خون سمجھ کر پالا تھا۔ لیکن اس دن مجھے احساس ہوا کہ خون کے رشتے تو شاید بے وفا ہو سکتے ہیں، لیکن وہ محبت جو ہم نے تمہیں دی تھی وہ بے لوث تھی۔ میں نے تمہارے جانے کے بعد بھی تمہاری ماں کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ تم نے ہمیں یہاں کیوں چھوڑا، بلکہ اسے یہی کہتا رہا کہ تم بیرون ملک ہمارے لیے
ایک نیا گھر بنوا رہے ہو اور جلدی ہمیں لینے کے لیے آؤ گے۔ تمہاری ماں اپنی آخری سانس تک تمہارا نام پکارتی رہی اور ہر آہٹ پر اسے یہی لگتا تھا کہ اس کا احمد اسے لینے آ گیا ہے۔ احمد کے ہاتھ سے خط چھوٹ کر نیچے گر گیا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس خالی بستر کو دیکھنے لگا جہاں اس کے باپ نے اپنی زندگی کی آخری راتیں اس جھوٹی امید پر گزاری تھیں۔ اسے اپنی وہ حرکت یاد آئی جب اس نے زویا کے کہنے پر اپنے ان محسنوں کو بوجھ سمجھ کر پھینک دیا تھا جنہوں نے اسے کچرے سے اٹھا کر محلوں کا بادشاہ بنایا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے گاڑی کا دروازہ بند کرتے وقت اپنے باپ کی آنکھوں میں جھانکنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اب اسے سمجھ آیا کہ وہ سوال کیا تھا جو اس کے باپ کی آنکھوں میں تڑپ رہا تھا۔ وہ سوال نفرت کا نہیں تھا بلکہ اس حیرت کا تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے۔ احمد کی سسکیاں اب بین میں بدل چکی تھیں۔ وہ اپنی ویل چیئر سے نیچے گر گیا اور رینگتے ہوئے اس بستر تک پہنچا جہاں اس کی ماں کبھی لیٹا کرتی تھی۔ اس نے اس مٹیالی چادر کو اپنے چہرے پر ملنا شروع کر دیا جس میں اب بھی اس کی ماں کی دعاؤں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اسے اپنا وہ غرور اور وہ جوانی ایک بدبودار بوجھ محسوس ہونے لگی جس کی خاطر اس نے اپنی جنت کو خود اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیا تھا۔ وہ چلایا کہ اے میرے رب مجھے اٹھا لے، میں اس بوجھ کے ساتھ نہیں جی سکتا۔ لیکن خاموش دیواروں نے اس کی پکار کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نرس جو باہر کھڑی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی آہستہ کمرے میں داخل ہوئی اور احمد کے کہنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی کہ اب رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہارے والدین یہاں سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تمہاری ماں کا انتقال تمہارے جانے کے 2 سال بعد ہی ہو گیا تھا اور تمہارے باپ نے اپنی زندگی کے آخری 5 سال اسی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر گزارے کہ شاید کسی دن کوئی گاڑی یہاں رکے اور ان کا بیٹا باہر نکلے، لیکن تم نہیں آئے۔ نرس نے ایک اور کاغذ احمد کی طرف بڑھایا جو ایک بینک کی رسید تھی اور بتایا کہ تمہارے باپ نے اپنی موت سے پہلے اپنی وہ پینشن جو انہیں یہاں ملتی تھی وہ بھی تمہارے نام جمع کروائی تھی تاکہ اگر تم کبھی مشکل وقت میں ہو تو یہ پیسے تمہارے کام آ سکیں۔ احمد کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر دیوار سے ٹکرا دے۔ جس باپ کو اس نے ایک ایک پائی کا محتاج کر دیا تھا وہ مرتے دم تک اسی کے آرام کی فکر کر رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب احمد کو اپنی معذوری اور اپنی تنہائی کا اصل مطلب سمجھ میں آیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ قدرت نے اسے ویل چیئر پر اس لیے بٹھایا ہے تاکہ وہ کبھی ان راستوں پر نہ چل سکے جو اسے اس کے محسنوں سے دور لے گئے تھے۔ اس نے اس خط کو اپنے سینے سے لگایا اور وہ وہیں زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اب اس کے پاس نہ تو دولت تھی، نہ بیوی تھی اور نہ ہی وہ والدین تھے جن کی دعاؤں سے اس کا گھر آباد تھا۔ وہ اولڈ ایج ہوم کا وہ چھوٹا سا کمرہ اب اس کی پوری کائنات بن چکا تھا جہاں اسے اپنی بقیہ زندگی پچھتاوے کی آگ میں جل کر گزارنی تھی۔ سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا، بالکل ویسا ہی اندھیرا جیسا احمد کے مستقبل میں تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک آخری بار اپنے والدین سے معافی مانگی، لیکن اسے پتا تھا کہ اب معافی کا وقت گزر چکا ہے اور اب صرف ایک زندہ لاش بن کر اس دنیا کے لیے عبرت کا نشان رہے گا۔ کہانی کا یہ پہلا حصہ یہاں ختم ہوا، لیکن احمد کی سزا کا آغاز ابھی ہوا تھا جو اسے ہر روز جیتے جی مارنے والا تھا۔ اس خاموش عمارت میں اب صرف ایک معذور بیٹے کی سسکیاں باقی تھیں جو ہواؤں کے دوش پر اپنے والدین کی قبروں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔
لیکن وہ قبریں بھی شاید اب اس کی آواز سننے سے قاصر تھیں، کیونکہ احمد نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی جسے اب کوئی پچھتاوا گرا نہیں سکتا تھا۔ رات کی سیاہی جب اولڈ ایج ہوم کی دیواروں پر مکمل طور پر چھا گئی تو احمد اس چھوٹے سے کمرے کے فرش پر اپنی ویل چیئر سے گرا ہوا کسی ٹوٹے ہوئے بت کی طرح پڑا تھا۔ اس کے سامنے وہ خط تھا جس نے اس کی ہستی کے پرخچے اڑا دیے تھے، اور اس کے کانوں میں اپنے باپ کے وہ الفاظ ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے کہ تم ہمیں ہسپتال کے کچرے دان کے پاس ملے تھے۔ احمد کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے وجود سے وہ تمام رعونت اور فخر نچوڑ لیا گیا ہو جس پر اس نے برسوں سے ناز کیا تھا، جسے وہ خود کو ایک عالی نسب اور بڑے خاندان کا چشم و چراغ سمجھتا تھا۔ آج اسے اپنی اوقات ایک لاوارث بچے کی طرح لگ رہی تھی جسے ان دو فرشتوں نے زندگی دی تھی جنہیں اس نے جیتے جی مار دیا تھا۔ اس کا جسم جو پہلے ہی معذوری کی وجہ سے بے جان تھا، اب روح کے بوجھ سے اور بھی بھاری ہو چکا تھا۔ وہ رینگتا ہوا اس کھڑکی تک پہنچا جہاں سے باہر کا سنسان راستہ نظر آتا تھا، وہی راستہ جہاں سے وہ برسوں پہلے اپنی دلہن کو ساتھ لے کر دھول اڑاتا ہوا نکلا تھا۔ اب وہاں صرف چاند کی سرد روشنی تھی جو اس کے کالے کرتوتوں پر ماتم کر رہی تھی۔ احمد نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں پکارا کہ اے اللہ، مجھے اتنی مہلت کیوں دی کہ میں یہ سچ سن سکوں؟ کاش میں اس حادثے میں مر جاتا، کاش مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ میں نے کن محسنوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں، اسے اپنی ماں کا وہ چہرہ یاد آیا جب وہ اسے بچپن میں لوریاں سناتی تھی اور اس کے ماتھے کو چوم کر کہتی تھی کہ میرا احمد بڑا ہو کر میرا سہارا بنے گا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس کی ماں نے اپنی ضرورتیں مار کر اس کے لیے نئے کپڑے خریدے تھے، اور کیسے اس کے باپ نے اپنی بیماری کی پرواہ کیے بغیر دن رات محنت کی تاکہ احمد کو بہترین دلاسا دلا سکے۔ وہ سب کچھ جو اسے اپنی محنت کا ثمر لگتا تھا، اب اسے ان دو بوڑھوں کا خون پسینہ لگ رہا تھا جنہوں نے ایک غیر کے بچے کو اپنی زندگی کا حاصل بنا لیا تھا۔ نرس جو اب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، ایک بار پھر کمرے میں آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی تھمائی جس میں اس کی ماں کی وہ پرانی تسبیح اور اس کے باپ کی اینک تھی جو وہ مرتے دم تک استعمال کرتے رہے تھے۔ نرس نے بتایا کہ جب تمہاری ماں کا آخری وقت قریب تھا تو وہ مسلسل تمہارا نام لے رہی تھی، اور اس نے یہ تسبیح میرے حوالے کی تھی کہ اگر میرا لخت جگر آئے تو اسے کہنا کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ احمد نے وہ تسبیح اپنے ماتھے سے لگائی اور اس کی سسکیاں ایک ایسی چیخ میں بدل گئیں جس نے اس خاموش عمارت کے در و دیوار ہلا دیے۔ وہ چلایا کہ ماں، میں اس معافی کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے تمہاری ممتا کا سودا کیا، میں نے تمہارے بڑھاپے کو رسوا کیا، مجھے معاف نہ کرو، مجھے سزا دو۔ لیکن اسے پتہ تھا کہ اب سزا تو اس سے مل چکی تھی، اور یہ معذوری تو صرف ایک آغاز تھا۔ اصل عذاب تو وہ یادیں تھیں جو اب اسے مرتے دم تک سونے نہیں دیں گی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے اس کمرے کو روشن کیا تو احمد کی آنکھیں سوج کر سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے نرس سے التجا کی کہ اسے ان کی قبر پر لے جایا جائے۔ نرس نے ایک پرانے ٹیکسی والے کو بلایا اور اسے ویل چیئر سمیت شہر کے اس دور افتادہ قبرستان کی طرف لے گئی جہاں وہ دو عظیم ہستیاں اب مٹی کی چادر اوڑھے سو رہی تھیں۔ قبرستان کی خاموشی احمد کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ جب وہ اپنی ویل چیئر کو دھکیلتا ہوا ان دو کچی قبروں کے پاس پہنچا جن پر کتبے بھی اب پرانے ہو چکے تھے، تو
تو اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ اپنی ویل چیئر سے نیچے گرا اور اپنے باپ کی قبر کو مٹی کو اپنے ہاتھوں میں بھر کر اپنے سر پر ڈالنے لگا۔ وہ رو رو کر کہہ رہا تھا کہ ابا مجھے اٹھا لیں، مجھے اپنے پاس بلا لیں، میں اس دنیا کے قابل نہیں رہا، میں نے آپ کو گھر سے نکالا تھا، آج میں خود بے گھر ہو چکا ہوں۔ اس نے اپنی ماں کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر اپنا سر اس مٹی پر رکھ دیا جہاں کبھی اس کی جنت ہوا کرتی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے زمین اسے پکار رہی ہو، جیسے وہ مٹی اس سے سوال کر رہی ہو کہ بتاؤ احمد، تمہاری وہ انا کہاں گئی؟ تمہاری وہ خوبصورت بیوی کہاں گئی؟ اور وہ دولت کہاں گئی جس کے لیے تم نے ہمیں ٹھکرا دیا تھا؟ احمد کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ صرف ایک لاچار اور معذور انسان تھا جو اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہار چکا تھا۔ اس نے کئی گھنٹے ان قبروں کے پاس گزارے، یہاں تک کہ سورج دوبارہ ڈھلنے لگا اور قبرستان کے محافظ نے اسے وہاں سے جانے کا کہا۔ احمد اب کہاں جاتا؟ اس کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا، اس کی کوئی منزل نہیں تھی۔ اس نے نرس سے کہا کہ مجھے واپس اسی اولڈ ایج ہوم میں لے چلو جہاں میں نے ان کو چھوڑا تھا، اب وہی میرا آخری ٹھکانہ ہے، وہی میری سزا کی جگہ ہے۔ نرس اسے واپس لے آئی اور اب احمد اسی کمرے کا مستقل رہائشی بن گیا تھا جہاں اس کے والدین نے اپنی آخری سانسیں لی تھیں۔ وہ روزانہ اسی کھڑکی میں بیٹھتا اور آنے جانے والی گاڑیوں کو دیکھتا، اس امید میں نہیں کہ کوئی اسے لینے آئے گا، بلکہ اس خوف میں کہ کہیں کوئی اور بیٹا اپنے والدین کو یہاں چھوڑنے نہ آ جائے۔ وہ وہاں رہنے والے دوسرے بوڑھوں کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا، اپنی ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے کسی کو پانی پلاتا، کسی کو کھانا کھلاتا تاکہ شاید اس کے گناہوں کا بوجھ کچھ کم ہو سکے، لیکن اس کے دل کا زخم کبھی نہیں بھرا۔ پھر وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتا اور اپنے رب سے معافی مانگتا۔ اس کی زندگی اب ایک ایسی تسبیح بن چکی تھی جس کا ہر دانہ پچھتاوے پر مشتمل تھا۔ برسوں گزر گئے، احمد کی جوانی اب بڑھاپے میں ڈھل چکی تھی، اس کے بال برف کی طرح سفید ہو گئے تھے اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی مدھم پڑ گئی تھی۔ وہ اب اسی اولڈ ایج ہوم کا سب سے قدیم رہائشی تھا، لوگ اسے دیکھ کر عبرت پکڑتے تھے اور وہ خاموشی سے اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک سرد رات جب اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو اسے لگا کہ شاید اب اس کا وقت قریب ہے۔ اس نے اس پرانے خط کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنی ماں کی وہ تسبیح ہاتھ میں تھام لی۔ اس کی نظریں اس دروازے پر جمی تھیں جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو، اور پھر اچانک اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سکون کی لہر دوڑی۔ اسے لگا جیسے اس کی ماں اور باپ اس کے سامنے کھڑے اسے پکار رہے ہوں۔ اس نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ فضا میں بلند کیا جیسے وہ ان کا ہاتھ پکڑنا چاہ رہا ہو، اور اس کے لبوں سے صرف ایک لفظ نکلا، معافی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ احمد کا سفر تمام ہو چکا تھا۔ وہ شہزادہ جو کچرے سے اٹھا تھا اور جس نے خود کو بادشاہ سمجھا تھا، آج اسی کچرے کی مانند مٹی میں مل گیا، لیکن اس کے پیچھے ایک ایسی داستان چھوڑ گیا جو رہتی دنیا تک ان بیٹوں کے لیے سبق رہے گی جو اپنے والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ اگلی صبح جب اس کی میت کو اسی قبرستان لے جایا گیا تو وہاں کوئی رونے والا نہیں تھا سوائے اس بوڑھی نرس کے جس نے اسے ایک عبرت ناک انجام تک پہنچتے دیکھا تھا۔ اسے اسی جگہ دفنایا گیا جہاں اس کے ماں باپ کی قبریں تھیں، لیکن ان کے درمیان اب بھی وہ خاموشی تھی جو شاید اب تک قائم رہنے والی تھی، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا ازالہ صرف موت بھی نہیں کر سکتی، اور یوں وہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا جس کا آغاز ایک بے وفائی سے ہوا تھا اور انجام ایک ابدی پچھتاوے پر ہوا۔
فضا میں صرف قبرستان کے درختوں کی سرسراہٹ باقی تھی، جو شاید ان آنے والوں کو بتا رہی تھی کہ والدین دنیا میں وہ سرمایہ ہیں جنہیں کھو کر انسان سب کچھ جیت کر بھی ہار جاتا ہے۔ اور احمد کی یہ کہانی اب صرف ایک قصہ بن کر اس اولڈ ایج ہوم کی دیواروں میں دفن ہو گئی تھی۔ احمد کی وفات کے بعد اس کی میت کو اسی قبرستان کے ایک دور افتادہ کونے میں جگہ ملی، جہاں اس کے محسن والدین مدفون تھے۔ لیکن قدرت کا انصاف دیکھو کہ اس کی قبر ان سے ذرا فاصلے پر بنی، جیسے زندگی بھر کی دوری مرنے کے بعد بھی اس کا تعاقب کر رہی ہو۔ اولڈ ایج ہوم میں اس کا وہ مخصوص کمرہ اب ایک زندہ مثال بن چکا تھا، جہاں کی دیواریں خاموش زبان میں ہر آنے والے کو یہ بتاتی تھیں کہ رشتے صرف خون کے نہیں بلکہ سچے احساس اور وفاداری کے ہوتے ہیں۔ وہ قدیم اینک اور تسبیح جو اس کے باپ کی آخری نشانی تھی، نرس نے اسے ایک چھوٹے سے فریم میں سجا کر وہاں کی لائبریری میں رکھ دیا، تاکہ وہاں آنے والی نئی نسل یہ دیکھ سکے کہ غرور کا انجام کتنا ہولناک ہوتا ہے۔ احمد کی یہ داستان اب اس شہر کی ہواؤں میں ایک خاموش نوحہ بن کر گونجتی ہے، جو ہر اس بیٹے کے لیے تعزیانہ ہے جو اپنی جڑوں کو بوجھ سمجھ کر کاٹ دیتا ہے، اور اس کی قبر پر اگی ہوئی ویران گھاس اور کتبے پر درج اس کا نام آج بھی راہگیروں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ والدین کی دعا وہ حصار ہے جس سے باہر نکلنے والا شہزادہ بھی زمانے کی خاک چھاننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب وہاں صرف ابدی سکوت ہے، اور ایک ایسا سبق جو وقت کی گرد میں کبھی دھندلا نہیں پائے گا۔ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے، بلکہ اصل رشتہ اس بے لوث محبت اور قربانی کا ہے جو پرورش اور تربیت میں دی جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے بعد کا پچھتاوا کبھی گناہوں کا ازالہ نہیں بن سکتا، اس لیے ان کی قدر تب کریں جب وہ آپ کے پاس حیات ہوں۔ دنیا والدین کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ آ جاؤ باہر، آج کنڈا لگا دو۔ درار سی ان کی ناقدری انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ مکافات عمل اٹل ہے، جو کانٹے آپ دوسروں کے لیے بوتے ہیں، بڑھاپے میں وہ آپ کے اپنے پیروں کو زخمی کرتے ہیں۔ وقت گزر جانے کے بعد کا پچھتاوا کبھی گناہوں کا ازالہ نہیں بن سکتا، اس لیے ان کی قدر تب کریں جب وہ آپ کے پاس حیات ہوں۔